بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے تہذیبی گلوبلائزیشن، ثقافتی گلوبلائزیشن اور پھر اسی کے سلسلے میں لسانی گلوبلائزیشن کا تذکرہ پڑا تھا۔ آج اب اگلا میدان ہے معاشرتی گلوبلائزیشن۔ معاشرتی گلوبلائزیشن کے مغرب نے اور امریکہ کے یہودیوں نے تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن میں بھی ہماری معاشرت میں بھی تبدیلی کرنا اور مسلمانوں کے معاشرت کو تبدیل کرنے کا پلان بنایا۔ معاشرے کی تبدیل کرنے کے لیے خاندان کا بدلنا ضروری ہوتا ہے، اور خاندان کی تبدیلی ظاہر بات ہے کہ فرد کو بدلنے سے ممکن ہو سکتی ہے، اور اس فرد میں یعنی اس خاندان میں جو ایک فرد ہے، جو ایک اکائی ہے، جو سب سے زیادہ انفعالیت اور اثر پذیری کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ ہے عورت، جس کو استعمال کر کے خاندان اور پھر پورے معاشرے کو اور معاشرے کی اخلاقی اقدار کو تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اس لیے ایک فرانسیسی ماہر عمرانیات ہے، روجیا موینیا، وہ سروے کرتی ہے اس بات پہ کہ کیا وجہ ہے الجزائر پر فرانس کے قبضے کے باوجود اس پہ ہمارا تسلط ہو جانے کے باوجود وہاں اسلام کی جو چنگاریاں وہ سرد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو لکھتی ہے کہ الجزائر کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ عورت ہے۔ عورت اسلامی اقدار کی محافظ ہے۔ اگر ہم اسے اسلام سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ اعلی کار ہے
مغرب کا اور یہ وہ ذریعہ ہے مغرب کا جسے استعمال کر کے ان لوگوں نے آج تک جو فوائد حاصل کیے چنانچہ تحریک آزادی نسواں جب اس تحریک کو عالمی سطح پر ایک قانونی حیثیت دینے کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں اور عالمی کانفرنسوں نے بڑا کردار ادا کیا. اقوام متحدہ کا دستور چارٹر جو 26 جون 1945 کو تیار ہوا تھا، جنسیت کی بنیاد پر انسانوں میں عدم تفریق پر زور دیتا ہے اور مرد و زن کو یکساں حقوق دینے کی سفارش کرتا ہے. چنانچہ اقوام متحدہ کے میثاق کی شق نمبر 8 میں ہے کہ اقوام متحدہ ایسی پابندیاں نہیں لگائے گی جن سے مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا کوئی بھی پہلو متاثر ہوتا. 1966 میں اقوام متحدہ کی طرف سے اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی حقوق سے متعلق ایک عالمی معاہدہ منظر عام پر لایا گیا، جس میں شریک ممالک نے تمام حقوق میں مرد و زن کے درمیان مساوات قائم کرنے کا عہد کیا. 1968 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تہران میں انسانی حقوق کے موضوع پر تہران منشور 1968 کے نام سے ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے منشور کی شق نمبر 15 میں کہا گیا کہ انسانی ترقی کے لیے عورت کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا نہایت ضروری ہے. چنانچہ اقوام متحدہ نے عورت کے حوالے سے جو ادارے قائم کیے ہیں، جو معاشرتی عالمگیریت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ ادارے عورت کے متعلقہ مسائل پر کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں. مثلا اقوام متحدہ کی کونسل برائے خواتین، اقوام متحدہ ترقی فنڈ برائے خواتین، عالمی ریسرچ ایڈ ٹریننگ سینٹر برائے خواتین، برائے ترقی خواتین، اقوام متحدہ کا ریسرچ سینٹر برائے معاشرتی ترقی، عورت کی امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلقہ کمیٹی، تنظیم اقوام متحدہ برائے اطفال. 1975 میں عورت، مساوات اور امن کے موضوع پہ میکسیکو میں پہلی کانفرنس ہوئی، جس میں فیملی پلاننگ پہ زور دیا گیا. 1979 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عورت کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے موضوع پر ایک کانفرنس منعقد کی،
اور دنیا کی حمایت حاصل کی۔ پھر 1980 میں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1985 میں نیروبی میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین سے متعلق تیسری کانفرنس ہوئی، جو نیروبی کی مجوزہ حکمت عملی برائے ترقی خواتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1984 میں میکسیکو کی آبادی کے موضوع پر منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں زندگی کے ہر میدان میں عورت کو مرد کے مساوی حقوق دینے، شادی میں تاخیر، حمل میں جلدی نہ کرنے، مرد کو گھر کے کاموں اور عورت کو خارجی ذمہ داریوں میں شریک رکھنے، کم سن لڑکے لڑکیوں کو جنسی تعلیم دینے، خاندان سے باہر جنسی تعلقات کو رواج دینے اور زناکار مردوں اور عورتوں سے مالی تعاون کرتے ہوئے انہیں مناسب رہائش فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو باتیں ہیں کتنی بھیانک اور کتنی خوفناک، کس قدر خطرناک ہیں۔ چنانچہ ستمبر 1994 میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں آبادی اور ترقی کے موضوع پر عالمی کانفرنس ہوئی، جس کے دستور کا خلاصہ یہ تھا: فرد کے مفادات اور خواہشات کا اصل فرد اور اس کی خواہشات اور اس کے مفادات یہ اصل معیار ہیں۔ مذہب، قوم، خاندان، رسوم و رواج اور عرف و عادات یہ معیار نہیں ہیں۔ لہذا ہر فرد کا یہ حق ہے کہ وہ ان رسمی پابندیوں سے نجات حاصل کرے اور عقد نکاح کے بغیر ہی جنسیت کا عمل ہونا چاہیے۔ اور ہم جنس پرستی کو بری نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اسے فروغ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح نو عمروں میں جنس پرستی اور مانع حمل اشیاء سے متعلق آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ان کو مکمل رازداری کے ساتھ یقین دلانا چاہیے کہ ایسے کاموں کے حوالے سے ان کے حقوق کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ جلد شادی غلط ہے کیونکہ یہ شرح پیدائش میں اضافے کا سبب ہے۔ اسقاط حمل مذموم نہیں ہے۔ اور
اسی طرح یہ کہ اسقاط حمل سے بچے کو کوئی خطرہ ہو تو ہو، بس اس کی ماں کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جلدی ماں بننا یہ غلط ہے، چاہے عورت جائز طریقے سے ماں بنے یا ناجائز طریقے سے، لیکن جلد ماں بننا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ خارجی کاموں میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ کہ جو جنسی تعلقات رکھنے والے جوڑے ہیں وہ بھی ان کو ساتھی کا نام دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور یہ ساتھی کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ غیر جانبدارانہ قسم کا نام ہے، جس سے جنسی تعلقات کی کسی خاص قسم کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ بغیر نکاح کے جنسی اور جسمانی تعلقات کے قابل قبول ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پر خود امریکہ میں احتجاج کیا گیا، اور امریکن نو مرماؤں کی تنظیم کے صدر نے مسلمانوں کو قاہرہ کانفرنس کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے امریکی معاشرے کو تباہ کیا ہے اب وہ اپنے گندے افکار اور خیالات لے کر اسلامی معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ اسے بھی برباد کریں اور اپنی طرح مسلمان عورت اور معاشرے کو بھی پامال کر دیں۔ قاہرہ میں جو آبادی کانفرنس ہوئی اس کے انعقاد کے بعد مصر، اردن، تیونس میں خواتین کی آزادی کا نعرہ بلند کرنے والی کئی تنظیمیں
قائم ہوئی، انہیں اپنے پروگرام چلانے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے $200 ملین ملے، اور یہ امداد صنعتی اور زراعتی میدان میں دی جانے والی امداد سے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ 1995 میں بیکین میں خواتین سے متعلق اقوام متحدہ کی چوتھی کانفرنس ہوئی، جس میں جنسی آزادی کی اجازت دینے، نوجوانی کی عمر میں شادی کرنے سے گریز کرنے، مانع حمل ذرائع اور وسائل کو عام کرنے اور کم اولاد پر اکتفا کرنے، محفوظ طریقے سے اسقاط حمل کی اجازت دینے، مرد و زن کے درمیان مخلوط تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنے، کم عمر لڑکے لڑکیوں کو جنسی ثقافت کی تعلیم دینے، والدین کو بچوں کی ذمہ داری سے آزاد کرنے، مرد کو عورت کی کفالت کے بوجھ سے نجات دینے، اور ان مقاصد کے لیے میڈیا کو آزادانہ استعمال کرنے کی سفارش کی گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو جنسی عمل کے ارتکاب کی مکمل اجازت، والدین کو یا کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی سرپرست کو کہ وہ لڑکی کو اسے روکے۔ اس کانفرنس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جدت پسند معاشرہ تمام روایتی پابندیوں کو ترک کر کے اباحیت کی راہ اختیار کرے گا، اور اسلام سمیت کسی بھی مذہب کو اس کی سمت کے تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کانفرنس میں جو پاس کردہ شکیاں تھیں چند، ان میں سے چند ایک پہ غور کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ کم سن لڑکے لڑکیوں کو جنسی آزادی دینے کی اجازت دینے کی سفارش کی جائے، اور انہیں کم عمری میں جنسی عمل انجام دینے اور شادی تاخیر سے کرنے کی ترغیب دی جائے۔ خاندان کی تعمیر میں شادی کو کوئی دخل نہ ہو۔ خاندانی دائرے سے باہر مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلقات کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ خاندان کا یہ مفہوم رائج کیا جائے کہ ایک خاندان دو انسانوں سے مل کے بنتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں۔ گھریلو کام چھوڑنے پر عورت کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ گھر کے کاموں پہ معاوضہ نہیں ملتا۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق غصب کرنے کے مقدمات چلانے، شوہر پر بیوی کے حقوق غصب کرنے پر مقدمات چلانے اور مناسب سزا دینے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں، اعلام بازی کو جائز قرار دیا جائے، لوگوں کو ایسے قوانین توڑنے پہ آمادہ کیا جائے جن کے مطابق ایسا جنسی عمل جرم قرار پاتا ہو۔ مرد عورت کے درمیان مکمل مساوات قائم کرنے کے لیے دونوں کو کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال، وراثت میں برابر شریک مانا جائے۔ تو آپ غور کیجیے کہ یہ جب کام کیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ مسلم ملکوں کی طرف سے احتجاج ہوگا، تو اس احتجاج کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کی جائے۔ یہ ہے جی معاشرتی گلوبلائزیشن۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج اسے پہ اکتفا کرتے ہیں۔